بندوں کو، قاتل کو پناہ دینے والوں کو، قاتل کے چھڑوانے کی سفارش کرنے والوں کو بھی سب کو لوٹا کے جہنم میں پھینک دے گا. نہ نماز کمائے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات. میرے بھائیو، مسلمان کا ایک مقام ہے، بیت اللہ سے زیادہ عظیم ہے مسلمان، بیت اللہ سے زیادہ حرمت والا ہے مسلمان. میں آج یہ بھائی عمر دراز صاحب کے ڈیرے میں لیٹا ہوا تو مجھے ایک آیت اچانک ذہن میں آئی، مجھے رائے ذہن میں آئی. اس سے میرے اندر اور مسلمان کی عظمت پر قیمت بڑھی. وہ کیا؟ چیز کا معیار تو قیمت پر لگتا ہے نا، قیمت پر لگتا ہے. بھائی یہ پگڑی کتنے کی؟ میں کہوں 10 روپے کی. آپ دیکھو گے نہیں. میں کہوں یہ پگڑی کتنے کی؟ میں کہوں 1 لاکھ کیا کہوں؟ کیا اس میں؟ یہ انگوٹھی کتنے کی؟ میں کہوں 800 کی. کتنے کی؟ میں کہوں 8 لاکھ کی. میں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھ خود بتا یہ 8 لاکھ کی. پہلے میں نے کوئی غور نہیں کیا، میں آرام سے بیٹھا. میں نے کہا یہ 8 لاکھ کی. میں نے کہا کیا بلا ہے یہ 8 لاکھ کی ایک انگوٹھی کیا ہے؟ ایک آدمی نے گھڑی باندھی ہوئی، مجھے کوئی خبر نہیں کیا بلا ہے. بتائیے 35 لاکھ کی گھڑی ہے. مالدار کیسے بے وقوف ہو گئے ہیں. 35 لاکھ کی گھڑی باندھے ہیں. جس دیش میں غریب کا بچہ بھوکا سوتا ہو اس دیش کا مالدار 35 لاکھ کی گھڑی پہن کے چلتا ہو. کیا ظلم و ستم ہے، کیا ظلم و ستم. انتہا ہے، انتہا ہے. اس کو کوئی نہیں ظالم کہتا. کہتے ہیں پولیس ظالم، فوج ظالم، واپڈا ظالم، پٹواری ظالم. تو یہ بھی کوئی ظالم ہے جس نے 35 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، جس سے 3500 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی، 3,500 بچیاں گھر جا سکتی، ہاتھ کیڑے ہو سکتے ہیں، ہزاروں مریضوں کا علاج ہو سکتا. تو چیز کی جو معیار ہے قیمت سے بنتا ہے، قیمت سے. تو یہ آیت میرے ذہن میں آئی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یا سبحان اللہ. کیا کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تمہاری جان کو خریدا ہے اور اس کی جو قیمت لگائی ہے نا، قیمت یہ ہے عجیب بات. میں نے ابھی آپ کو جنت سنائی. جنت کا ایک ناخن کے برابر، جنت میں سے ایک ناخن کے برابر کسی چیز کو اٹھا کر دنیا میں رکھ دیا جائے تو سارا جہان روشن ہو جائے گا، خوشبودار ہو جائے گا، ایک ناخن کے برابر. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے اے ایمان والے، تیری جان تیرے مال کی جو میں نے قیمت لگائی ہے وہ ہے جنت. میں نے جنت کی قیمت دے کر تجھے خرید لیا ہے. میرے رب کی قسم، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جان اور مال کی کتنی قیمت اللہ تعالیٰ نے لگائی. مجھے تو بڑا مزہ آیا آج اس آیت کو سوچ سوچ کے. پتہ نہیں آپ کو میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا، پر بات بڑی عجیب ہے بھائیو. اس پیشاب پخانے کا وجود اور آنکھوں میں گند، کانوں میں گند، منہ میں لعاب، سر میں جوئیں، پسینے کی بدبو، بغلوں سے، جسم سے، روئیں سے بدبو، بڑھاپا اور مصیبت، موت اور پریشانی. اس گندا یہ حقیر وجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تجھے پتا میں نے تیری قیمت کتنی لگائی ہے؟ نہ کروڑ، نہ 10 کروڑ، نہ ارب، نہ 10 خرب، نہ سونے چاندی کا بھرا ہوا جہان، نہ زمین، نہ آسمان، نہ عرش، نہ لوح، نہ قلم، نہ کرسی. میں نے تیری قیمت جنت لگائی ہے، جنت. وہ اپنی جان کی قدر کر، اسے رول نہ دے، اسے برباد نہ کر دے. قیمتی چیز کو کوئی روز ذرا سا نئی گاڑی پہ خراش آ جائے تو ڈرائیور کو گالیاں دے دے گا، اس کا گلا گھر کر دے. اور یہ تو دیکھو اتنے بڑے خوبصورت قیمتی وجود کا کیا حال کر کے رکھ دیا. وہ مسلمان کا ایک مقام ہے، اگر وہ مسلمان باپ ہے تو اور بلند ہو گیا، ماں ہے اور بلند ہو گیا، بھائی ہے اور بلند ہو گیا، بیوی ہے اور نسبت ہو گئی، بیٹی ہے اور نسبت ہو گئی، بیٹا ہے اور نسبت ہو گئی، ماموں ہے، چچا ہے اور نسبت ہو گئی، دادا ہے، دادی ہے اور نسبت ہو گئی، پڑوسی ہے اور نسبت ہو گئی. خالی مسلمان ہونا ہی زمین آسمان سے بڑی دولت ہے. اور بھائیو اگر ماں باپ ہوں، آپ نے ارشاد فرمایا کیا بتاؤں قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کیا جائے گا.
جب اولادیں ماؤں کو ڈانٹیں جیسے نوکروں کو ڈانٹا جاتا ہے تو انتظار کرو قیامت کا طبل بجنے والا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے کہا جب تو دیکھے کہ ماؤں سے نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہو تو سمجھو کہ قیامت آنے کو ہے۔ باپ کو آنکھیں دکھا رہے، ماں کو ڈانٹ رہے، باپ سے بدتمیزی کر رہے تو سمجھو کہ قیامت دائیں بائیں کر رہی ہے۔ جنہوں نے جنا، جن ماؤں نے پیٹ سے جنا، راتوں کو اٹھ کے دودھ پلایا، پیشاب دھوئے، پخانے دھوئے، مر جاتی ان کے ناخنوں سے ہمارے پیشاب پخانے کی بدبو نہیں جاتی، ان کو آنکھیں دکھا کے بدتمیزی کے ساتھ پیش آ رہے۔ میرے بھائیو کیا زندگی ہے اس انسان کی جو ماں اور باپ کو ناراض کر گیا۔ ایک صحابی آئے یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے کہا ماں باپ زندہ ہے کیا؟ نہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا تیری ماں زندہ ہے کہا جی نہیں۔ خالہ زندہ ہے کہا ہاں۔ کہا خالہ کی خدمت کر لے معاف ہو جائے، اپنی خالہ کی خدمت کر لے معاف ہو جائے گا۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آیا ہوں، بچوں کو ماں باپ کو روتا چھوڑ کے۔ آپ نے کہا ابھی واپس چلا جا، جیسے ان کو رولا کے آیا ہے اسی طرح جا کے ان کو ہنسا۔ ایک صحابی کے بارے میں آیا یا رسول اللہ موت کا وقت آ چکا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے، آپ تشریف لائے تو جان سکرات، کلمہ پڑھنے کو کہا جائے نہ پڑھ سکیں، آپ کو تو جیسے ہی پتا چل گیا کہ کون سے گناہ کی نوسط ہے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آ گئی، آپ نے فرمایا اماں بیٹے کو معاف کر دے۔ یا رسول اللہ اس نے مجھے بڑا ستایا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں۔ ہائے ہائے ہائے، ماؤں کی بددعائیں تو صحابی کو پڑ گئی تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ تو آپ نے کہا پھر اس کو آگ لگا دوں، اس کو آگ لگا دوں۔ کون ماں ہے جو ایسے آگ برداشت کرے جائے؟ بوٹی بوٹی کر دے اولاد اس کی بوٹیوں سے بھی دعائیں نکلے گی، بد دعا تو مائیں کرتی نہیں۔ کہ نہیں یا رسول اللہ میں اس کو آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ نے کہا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو سیدھا دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، ادھر معاف کیا، ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، ادھر جان نکل۔ تو بھائیو اگر ماں باپ زندہ ہیں ہم تو یہ دولت کھو بیٹھے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، ان سے پاؤں دھو کے پیو، وہی جنت ہے۔ آپ نے کہا بدبخت ہے جس کو ماں باپ ملے اور جنت نہ لے سکا۔ تو مسلمان کی نسبتوں سے مسلمان ہونا ہی بہت بڑی دولت ہے، چھ جائے کہ اگلی نسبتیں۔ اور آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں ہوں، جس کی دو بیٹیاں ہوں ان کی شادی کر دے تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ کسی نے کہا جی اگر ایک بیٹی ہو ایک بھی ہو تو اور میں ایسے ہوں گے۔ پھر بڑا آپ کو حدیث سنو، آپ نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں بعض بیٹی ہوتی ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹیاں نہ ہوں تو دو بہنیں ہوں، بہنیں شادی ہو جائے ان کو خرچہ دیتا رہے، تنگ دست ہیں بہنیں ان کو ان سے خرچ کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ ان کو سوکھا کر دے یا یہ دنیا سے اٹھ جائے تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ہمارے ذمہ دار کیا کرتے ہیں؟ بہنوں کے نام سے زمین میں اتروا لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے زمین میں۔ کیا ذمہ دار کیا تاجر؟ جب ہم ہندو سے مسلمان ہوئے لوگ ہیں عام طور پر تو ہندوؤں میں اولاد بچی کے لیے کوئی وراثت کوئی نہیں، سب بیٹوں کے لیے، تو وہ تاثر ابھی تک باقی ہے۔ اور کیونکہ ہماری معاشرت میں محبوب مصطفیٰ کی پاکیزہ زندگی راسخ نہیں ہوئی لہٰذا یہ ظلم بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ کوئی بھی ان کو ظالم نہیں کہتا، وہ ڈاکو ظالم، چور ظالم، پولیس ظالم، رابطہ ظالم، فوج ظالم، حکومت ظالم، اور یہ ظالم نہیں ہے جو بہنوں کا حصہ کھا کر بیٹھے ہیں۔ یہ ظالم نہیں جو جان بوجھ کے بیٹیوں کو محروم کر کے چلا گیا، سب کچھ اپنے بچوں کے نام لگا کے۔ میرے رب کی قسم یاد رکھنا میرے بھائیوں، اگر بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے تو نہ نماز دوزخ سے بچائے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ کوئی تسبیح، نہ تلاوت، نہ کوئی صدقہ، نہ کوئی خیرات، کوئی شے جہنم سے نہیں بچا سکتی اگر اپنی بیٹیوں کو حصہ دیے بغیر مر گئے۔ زبردستی اتروا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے علاقے میں میرے والد نے اپنی زندگی میں بیٹیوں کے نام زمین لگا دی تو میرا سایہ لڑ پڑا، سوکھی مصیبت ساڑھے گل پا چڑی، یہ دھیاں ساڑھے ہوں گاٹے موسم، وہ دھیوں کو کسی اور نے جانا ہے، تمہارے گھر میں نہیں پیدا ہوئی، کہیں سے اٹھا کے لایا کراچی ادارے سے،
اور آپ نے فرمایا جس کی بیٹی پیدا ہوئی نہ گھبرایا نہ پریشان ہوا نہ تانا دیا نہ دل گھبرایا بلکہ ان کو کھلے دل سے خرچ کیا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، اپنی معاشرت میں حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، جس میں معاف کرنا، درگزر کرنا، معاف کرو درگزر کرو، میں تو کھپ 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 کے میرا گلا بیٹھ گیا، معاف کرو، میرے رب کی قسم جو معاف کرے گا اللہ عزت دے گا۔ اپنے نبی کو تو دیکھو، 22 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ بیٹی حضرت زینب، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کو نیزہ مارا، حبار بن اسود نے فتح مکہ پر آ کر توبہ کر کے مسلمان ہوا، آپ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا، تانا بھی نہیں دیا تو ہے میری بیٹی کا قاتل، چچا کا قاتل، حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحشی آیا، کلمہ پڑھا، صحابہ قتل کرنے لگے، آپ نے کہا چھوڑ دو، کلمہ پڑھ چکا ہے، ایک آدمی کا مسلمان ہونا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے محبوب ہے، اور آپ نے چھوڑ دیا۔ غیر معاف کرو۔ چلو حنین کی لڑائی سنو، حنین کی لڑائی میں 6000 قیدی آئے اور پہلے شکست ہو گئی، بڑی خوفناک جنگ ہوئی، شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، 6000 قیدی، 24000 اونٹ، 40000 بکریاں اور 1,00,000 کچھ ہزار شتانک چاندی۔ آپ مال غنیمت اکٹھا کر کے بیٹھ گئے، تقسیم نہیں کر رہے، اور کیوں نہیں کر رہے؟ سبحان اللہ، آپ اس انتظار میں ہیں کہ یہ حنین والے آ کے معافی مانگنے تو سب کچھ واپس کر دیں۔ 20 دن گزر گئے، مال غنیمت تقسیم نہیں کیا۔ آخر جب دیکھا یہ آتے ہی کوئی نہیں تو آپ نے بکریاں، بھیڑ، اونٹ سب تقسیم کر دیے، 6000 قیدی غلام بنا کے تقسیم کر دیے۔ اگلے دن وہ پہنچ گئے، حنین والے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، ہمارا مال ہمارے قیدی واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آؤ گے میں تمہیں سب کچھ واپس کر دوں گا، اب ایک بات لے لو، یا پیسے اپنا لے لو، مال لے لو، یا قیدی لے لو۔ تو یا رسول اللہ مال تو آنی جانی چیز ہے، ہمارے قیدی ہمیں دے دیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، تم کل آنا، میں تمہارے لیے کوئی ہیلا کروں گا۔ یہ کس کے لیے ہیلا ہو رہا ہے؟ دشمن کے لیے جن پر جرم جائز، فرض جرم قائم۔ اب ہم تو دیکھو الباغون البراء دخوة 8 يقبرهم الله سبحانه وتعالى، 8 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اس طرح دیکھتا ہے جیسے تم پاخانے کو دیکھتے ہو، جیسے تم پخانے کو دیکھ کے نفرت کرتے ہو، ایسے اللہ 8 آدمی جن سے اللہ نفرت کرتا ہے جیسے پخانا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو بے گناہ کو کسی جرم میں پھنسا دے، تو یہ جو اکثر، میں سارے نہیں کرتا لیکن اکثر کیا کرتا ہوں، کیا کر رہے ہیں، ڈالو ناجائز مقدمہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے پخانا ہوتا ہے، جیسے پخانے کی غلاظت، ایسے ان کی غلاظت۔ جس دیش میں قاتل کو وکیل مل جائے، جس دیش میں زمین دبانے والے کا مقدمہ لڑنے کے لیے وکیل تیار ہو، جس دیش میں ظلم ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو قانون حفاظت دینے کو تیار ہو، وہ دیش سلامت ہو، یہی بہت بڑی غنیمت ہے، ورنہ زمین پھٹ چکی ہوتی، آسمان ٹوٹ چکا ہوتا، مظلوم کی ہائے تو اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ پہلے ہم نے اپنوں پر ظلم کیا، پھر ہم پر غیروں نے ظلم کیا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کی بیٹی کی عزت کو لوٹا، پھر آخر کافر نے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا، پھر کافروں نے آ کے ہمیں قتل کیا۔ پہلے مسلمان نے مسلمانوں کی زمینوں کو چھینا، پھر کافروں نے آ کر ہمارے ملک چھین لیے۔ پہلے مسلمان نے مسلمان کو بے عزت کیا، پھر کافروں نے آ کر ہمیں بے عزت کیا۔ بات تو ہم سے بگڑی ہے۔ کوئی معاف کرنے والا ہوتا، کوئی درگزر کرتا، کوئی غم گزار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا۔ صاحب نے کہا میں تمہارے لیے ہیلا کروں گا، جن کے لیے؟ دشمنوں کے لیے۔ کوئی دشمنوں کے لیے ہیلے کرتا ہے؟ یہاں سگے بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، ایک ماں جائے، ایک ٹھنڈا دودھ پیتا، گل کو